इस मुल्क का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम भी इस इदारे में लाया जाने लगा था, लेकिन इन्होंने नहीं आने दिया। बतौर वजीर मुराद सईद साहब का ये ऐसा सीक्रेट है जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज इसके ऊपर भी बात करनी है। भर्तियां इतनी की गई कि यह पाकिस्तान पोस्ट कम पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर ज्यादा लग रहा है। हुकूमती तर्जुमान ने ट्वीट करके कहा कि महंगाई का शिकवा करने वाले किधर हैं, नेपाल तो नहीं चले गए। महंगाई सिर्फ ऑपोजिशन का मसला तो नहीं है, अवाम का मसला है। आप अपनी ट्वीट के नीचे अवाम की राय तो पढ़ें। उनके पास ऑप्शन था कि वो अपनी दूसरी वजारत की तनख्वाह भी लेते, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो दूसरी तनख्वाह नहीं लेंगे। FATF की 40 में से 13 ऑब्जर्वेशन तो ऐसी थी कि इस इदारे को ताला लग जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज तारीख है 15 जनवरी और दिन है हफ्ते का। पिछले कुछ दिनों से सियासी मामलात के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन आज का व्लॉग पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी और बड़ी खबरों के हवाले से होगा। ख़ास तौर पर 12 साल बाद मिली उस कामयाबी का जिक्र करते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का कौमी इदारा पाकिस्तान पोस्ट, जो स्टील मिल्स, PIA और दीगर कौमी इदारों की तरह तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंच चुका था और उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं था, वो आज के दिन खसारे से निकल आया है। कहने को और सुनने को ये ख्वाब भी लगता है, क्योंकि जितनी तबाही इदारों में फैलाई जा चुकी है और जितना मुश्किल उनको ठीक करना लग रहा है, ऐसे में अगर ये सुनने को मिले कि पाकिस्तान का एक इदारा जो कई सालों तक, यानी एक दिहाई से ज़्यादा 12 सालों तक खसारे में रहा, वो आज खसारे से निकल आया है, ये एक बड़ी कामयाबी है। साथ ही पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में भी बेहतरी का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान कौन से नंबर से किस नंबर पर पहुँच गया, ये भी आपको बताऊँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस कामयाबी पर काफ़ी खुश हैं। मुराद सईद को मिली है एक बार फिर शाबाश। मुराद सईद ने ये सब कुछ कैसे किया, नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया। अब तक हर साल हमें कितना खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा था, कितने अरब, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ख़ास तौर पर FATF ने पाकिस्तान पोस्ट से मुतल्लिक किन ख़तरनाक ऑब्जर्वेशन का इजहार किया था, ऐसी ऑब्जर्वेशंस जिनके बाइस ऐसा तासुर मिलने लगा था कि शायद पाकिस्तान पोस्ट को अब चलाना मुमकिन ना रहे और इसे ताला लगा दिया जाए। ये मैं बिल्कुल फैक्ट और जो रिकॉर्ड पर बात है वो कह रहा हूँ कि ऐसे मोमेंट्स, ऐसा लम्हा आ गया था जब ये सोच विचार हो रहा था कि शायद, मतलब जो FATF की ऑब्जर्वेशन थी उनकी रोशनी में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता था कि बस ताला लगा दें पाकिस्तान पोस्ट को। लेकिन ऐन उन लम्हात में हुकूमत ने कौन से इक़दाम उठाए कि ये कामयाबी मिली। अभी कुछ ही देर पहले मेरी मुराद सईद साहब से भी बात हुई है, ये सब तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान पोस्ट से मुताल्लिक मुराद सईद साहब का एक ऐसा सीक्रेट भी है जो आम तौर पर किसी को नहीं पता, ना वो बताते हैं, लेकिन मुझे बहुत पहले से इस बात का इल्म है, तो आज इस कामयाबी की मुनासबत से वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिक्र एक और छोटी सी और अच्छी खबर का। आप लोग कहते हैं कि बस अच्छी खबरें ही बताता है, क्या करूं, महंगाई और मईशत की तबाही पर रोज़ लेक्चर देना तो बहुत आसान है। मैं भी आगे दे के जा सकता हूं और ज़्यादा व्यूज़ लेकर चला जाऊं ताकि ज़्यादा पैसा भी बनाऊं। बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी कह दूं कि आगे तबाही हो गई, लुट गए, मर गए। लेकिन सच्ची बात यह है कि अच्छी खबरों को तलाश करना भी एक मुश्किल टास्क है, ख़ासतौर पर उन लम्हात में जब हमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो। तो ये अच्छी खबरें अगर बुरी लगे तो मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे, लेकिन 5-10 मिनट अगर बर्दाश्त कर लिया करें तो क्या ही बात है। और अगर अच्छी लगती हैं तो फिर चैनल सब्सक्राइब करके उसका इजहार भी कर दिया करें। खैर, अच्छी खबर पर बात करते हैं। तो जनाब, खबर ये आई है कि एक बार फिर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने तरसीलात भेजने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यूँ पाकिस्तान को जुलाई से दिसंबर 2021 तक 6 महीने के दौरान 15.8 अरब डॉलर्स की रकम मौसूल हो चुकी है, जो कि 12% ज़ायद है। और इस तरह अगर पूरे साल की बात करें, यानी 2021 के पूरे 12 महीनों में पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर्स की रकम मिली है, जो पाकिस्तान के टोटल रिजर्व से भी ज़्यादा है। यानी 31 अरब डॉलर सिर्फ एक साल में पाकिस्तान को मिला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, जो मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा और हाईएस्ट रेमिटेंसेज हैं। फिर कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक क्यों दिया जा रहा है, क्यों ना दिया जाए, जब इतना कुछ हो रहा है तो उनका भी ये हक बनता है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज सऊदी अरब से आती हैं, फिर UAE, फिर बरतानिया, फिर अमेरिका। ये टॉप हाईएस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा तरसीलात मिलती हैं। जहाँ तक मसला महंगाई का है, वो एक चैलेंज ज़रूर है, उसके ऊपर हम बात करते भी रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 8 में से 5 हफ्ते जो गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान में महंगाई के ट्रेंड में भी कमी देखने में आई है, क्योंकि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो मुसलसल 5वें महीने भी मनफी आया है। हालांकि बहुत मामूली सी कमी है उसमें, ये ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आवाम थोड़ी मुतमिन हो सके। हुकूमती तर्जुमान ट्वीट कर रहे हैं और आवाम को इस बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनकी ट्वीट में जो लफ्ज़ मैंने देखा, मुझे उसके ऊपर बड़ा शदीद एतराज़ है। मुजम्मिल असलम साहब हाल ही में मुआशी मामलात के तर्जुमान मुकर्रर हुए, उन्होंने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में कमी की खबर देते हुए कहा कि वो किधर लोग सारे चले गए जो महंगाई के हवाले से
بات کرتے شاید نیپال چلے گئے. مطلب یہ مہنگائی کا مسئلہ صرف اپوزیشن کا تو نہیں ہے, عام عوام کا بھی ہے. تو کیا ساری عوام ہی ادھر نیپال چلی گئی ہے؟ تو بات کرتے وقت تھوڑا سا عوام کے ساتھ جب آپ کا کمیونیکیشن ہو اور جب مہنگائی واقعی میں ہو تو آپ کو اعداد و شمار بتاتے ہوئے کم از کم تھوڑا سا خیال کیا کرے, ورنہ پھر نیچے اپنے کامنٹس پڑھ لیں لوگوں نے کس طرح سے آپ کو وہاں پہ رسپونڈ کیا ہے. تو نیپال کوئی نہیں گیا, سارے ادھر ہی ہیں, آپ اپنا کام تسلی سے کریے. خیر, اب بات کرتے ہیں مراد سعید کے اس شاندار کارنامے کی جس کے بارے میں میں نے آغاز میں ذکر بھی کیا اور میں ذاتی طور پہ خود بھی بہت خوش ہوں. تو جناب اللہ اللہ کر کے پاکستان کا ایک ادارہ تو آج کے دن خسارے سے نکال دیا گیا ہے. اس کا اعلان خود مراد سعید نے سوشل میڈیا پر کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان پوسٹ کی آمدن میں کم از کم 15 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. لیکن اس اضافے کے باوجود جو تنخواہیں بہت زیادہ مقدار میں جاتی ہیں یا تنخواہوں میں سالانہ اضافہ ہوتا ہے, اس کے سبب جو ادارے کا خسارہ تھا وہ ختم کرنا پھر بھی ایک مشکل ٹاسک تھا. لیکن عوام کے اعتماد اور مختلف اقدامات کے باعث 12 سال کے طویل دورانیے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہ سالانہ خسارہ ختم کرنے میں یا مٹانے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. حالت کچھ ایسی تھی کہ پرانی خستہ حال عمارتوں کو ٹھیک کرنے تک کے لیے بھی ادارے کے پاس پیسہ نہیں تھا اور ہر سال 2 ارب روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا سالانہ پاکستان پوسٹ کو. ہوتا کیا تھا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن 2 ارب روپے کا خسارہ ضرور تھا. لیکن اسی ادارے کو منافع بخش بنانے کی ایک نئی سوچ سے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کا آغاز ہوا اور کچھ اور بھی اقدامات کیے گئے. تو خستہ حال ادارہ جس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں مل رہا تھا اس وقت, اور خاص طور پر فیٹف نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے ہٹانے کے لیے جن 40 آبزرویشن کا اظہار کیا ان میں سے 13 پاکستان پوسٹ سے متعلق تھیں, اور FATF نے پاکستان پوسٹ سے پینشن, سیونگ اکاؤنٹس اور فائنینشیل سروسز کی فراہمی پر اس قسم کے اعتراضات لگائے تھے جن کی روشنی میں ادارہ چلانا بظاہر تقریباً ناممکن ہو چکا تھا. FATF کی آبزرویشن کا مطلب یہ تھا کہ بس اس ادارے کو تالا لگا دیا جائے. لیکن ان لمحات میں مراد سعید نے ادارے کی کمان بھی سنبھالی اور متعدد اقدامات شروع کیے. ان کی ڈیٹیل ساری ویب سائٹ پر پڑھی ہے, اگر میں بتانے لگ جاؤں تو وہ تو پھر پورا ایک ولاگ ہی نکل جائے گا, کیونکہ میں ان معاملات کو براہ راست رپورٹ بھی کرتا رہا ہوں, کور بھی کرتا رہا ہوں, جن میں سے بہت سارے منصوبوں کے اوپر کام مکمل بھی ہوا لیکن کچھ سیاست کی نظر ہوئے, کچھ پرائیویٹ مافیا کی نظر ہوئے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک منصوبہ بتایا تھا کہ سب سے بڑا بینکنگ سسٹم پاکستان پوسٹ میں لایا جانے لگا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس منصوبے کے پیچھے ایسے لوگ پڑے کہ مراد سعید صاحب کو وہ منصوبہ مکمل نہیں کرنے دیا گیا. اس کے باوجود جو اقدامات اٹھائے گئے ان کے نتیجے میں آج کے دن یہ ادارہ خسارے سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے. غیر ضروری بھرتیاں اس ادارے میں اتنی کی گئیں کہ ایک بندہ بھی آپ یہاں سے ریموو نہیں کر سکتے. مطلب اوور برڈن ادارہ اتنا زیادہ ہوا, جیسے PIA میں کی گئی ایسی پاکستان پوسٹ میں یہ پاکستان پوسٹ کم اور پیپلز پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ایک طرح سے زیادہ بنتا دکھائی دے رہا, بیکاز اس میں سب سے زیادہ بھرتیاں پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی. اچھی بات ہے لوگوں کو نوکریاں دینا, لیکن اضافی برڈن کسی ادارے پہ ڈال کے آپ اپنے قومی ادارے کو اتنا مفلوج بنا دیں کہ وہ خود کے لیے کما ہی نہ سکے تو اس کا کیا فائدہ. اور حالات ایسے ہیں کہ کسی ایک شخص کو آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. جیسے ہی اس کا کوئی آرڈر جاری ہوتا وہ اگلا جناب دوسرے دن لے کے آتا ہے اپنا عدالت سے اسٹے آرڈر اور کہتا ہے کہ مجھے آپ نہیں یہاں سے نکال سکتے. تو یہ سارے معاملات کا سامنا کیا گیا اور اس کے باوجود یہ کامیابی ملی, جو ایک بظاہر ایک خواب لگ رہا تھا جسے پورا کیا گیا ہے. تو کامیابی بڑی ہے تو پھر اس کا انعام بھی بڑا ملنا چاہیے. تو پوسٹل سروسز کی جو عالمی رینکنگ ہے, جو مختلف ممالک میں 196 کے قریب ممالک میں پوسٹل سروسز ہیں, ان کی رینکنگ جاری کرتی ہے. انہوں نے پاکستان کی ترقی کی ہے اس رینکنگ میں اور پاکستان پوسٹ کو 92 نمبر سے نیچے لا کے 62 نمبر پہ کر دیا. نیچے آنے کا مطلب یہ کہ تنزلی نہیں ہوئی پاکستان کی, یہ رینکنگ میں بہتری ہوئی ہے کہ 92 نمبر سے ہم 62ویں نمبر پر آ گئے ہیں. اور آپ کو جان کر شاید حیرت ہو کہ یہ سب کچھ مراد سعید صاحب نے بغیر تنخواہ کے کیا ہے. جی ہاں, مراد سعید کے پاس چونکہ 2 وزارتوں کا قلمدان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو سڑکوں والی NHA اور دوسری یہ پوسٹل سروسز. تو ایک وزارت کی تو وہ مکمل تنخواہ لے رہے ہیں اور دوسری کی آدھی تنخواہ وہ لے سکتے تھے, کیونکہ رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں اگر کسی وزیر کے پاس 2 وزارتوں کا قلمدان ہو, ایک کی پوری اور دوسری کی آدھی تنخواہ وہ لے سکتا ہے. لیکن انہوں نے پاکستان پوسٹ کی آدھی تنخواہ لینے سے معذرت کر لی تھی. یہ بات ریکارڈ پہ ہے اور مجھے اس بات کا بہت پہلے سے علم تھا, کبھی ذکر نہیں کیا. انہوں نے بھی شاید منع کر رکھا تھا کہ یہ ذکر نہیں کرنا, لیکن چونکہ آج کامیابی کا دن ہے اور ان کی اتنی اچیومنٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور اس بات پر یقیناً وہ شاباش کے بھی مستحق ہے.
اور اس موقع پر انہوں نے عوام سے ایک اپیل بھی کی ہے. کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور بہت سارے نئے پروگرامز نئی جدتوں کو لے کر وہ سامنے آنے والے ہیں اور آپ کا تعاون انہیں درکار ہے تاکہ آپ کے تعاون سے وہ اس ادارے کو ایک برانڈ بنائے. مطلب کہاں خسارے میں جاتا ہوا ادارہ اور کہاں ایک برانڈ کا کانسیپٹ. اچھی بات ہے. یقین جانیے کہ نیا ادارہ کھڑا کرنا، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، مراد سعید صاحب کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یقین کریں کہ نیا ادارہ کھڑا کرنا آسان ہے، لیکن ایک تباہ شدہ محکمہ جس کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو، اس کا سالانہ خسارہ ان تمام چیلنجز کے باوجود ختم کرنا ایک بڑی کامیابی ہے. اب آپ سے بھی درخواست ہے، یہ اپیل مراد سعید صاحب کی بھی ہے اور میں بھی ایز اے پاکستانی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس قومی ادارے کو کھڑا کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں، اس کو قومی برانڈ بنائیں. بھاگے بھاگے جاتے ہیں سارے، میں خود بھی جاتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جاتا ہوں کہ چیز بھیجنی ہے TCS جاتا ہوں. میں نے بھی یہ کبھی سوچا نہیں کہ میں پاکستان پوسٹ کی طرف چلا جاؤں. ایک بار ٹرائی تو کر کے دیکھ لیں، نہ اچھی لگے گی سروس تو پھر آپ بھاگیں TCS کی طرف بھاگیں، جس کی طرف بھی جانا ہے آپ کو جائیں. اور بھی بڑی سروسز ہیں، لیپرڈ ہے، XYZ، وہ بھی ظاہری بات ہے کام کر رہے ہیں، کمپٹیشن ہے، لیکن جو آپ کا قومی برانڈ ہے اس کو پروموٹ کرنا کسی اور کی نہیں، ہماری اپنی مجموعی ذمہ داری ہے، اس کو بھی نبھانا ہے. تو مراد سعید صاحب کے لیے نیک تمنا ہے کہ وہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. سڑکوں والے ریکارڈ تو پھر ایک طرف ہے نا، وہ تو انہوں نے توڑے ہیں. جو یہاں پہ کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے، مطلب ایک ادارے کو خسارے سے نکال دینا، یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو رہی لیکن ہونی چاہیے، اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے. اگر ہر وزیر اس طرح اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اپنے ادارے کی ذمہ داری لے لینا، دوسرے اداروں میں نہ گھسے یا دوسری چیزوں میں نہ آئے، اتنی ذمہ داری لے لے کہ اپنے ادارے کی کارکردگی بہتر کر دے، تو کیا ہی بات ہے. آج تک کے لیے اتنے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خبر اچھی لگی ہے یا ولاگ اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.